آج ہم نکولس میکاولی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اگر بات کی جائے تو نکولس میکاولی اپنی بک دی پرنس میں اس بات کو بتاتا ہے کہ کیسے جو ایک حکمران ہے وہ اپنی حکومت کو ایک لمبے عرصے تک لے کے جا سکتا ہے۔ اس میں وہ بادشاہ کو مختلف قسم کے مشورے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حکومت کو دیر تک قائم رکھ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نئی آبادیاں اور دارالحکومت بنائے جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بہت ظلم کرو، اتنا ظلم کرو کہ جو عوام ہے اس میں خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے اور وہ حکمران کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ نئے نئے لوگوں کو طاقت دو جو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو اتنے بھی اختیارات نہیں دے دینے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو آزادی پسند لوگ ہیں ان کو تباہ کر دو، ان کو برباد کر دو، کیونکہ وہ ہی لوگ آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے لیے باعث بنتے ہیں زوال کا۔ وہ کہتا ہے کہ عوام کو متحد نہ ہونے دو، ان کو کسی نہ کسی کاموں میں الجھائے رکھو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پرانے جو چہرے ہیں ان کو تلاش کرو اور ان کو کچھ اختیارات دے کر اپنے تابع کر لینا چاہیے تاکہ اس سے جو سابقہ حکومت ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ اس کے بعد وہ حکمران کو مشورہ دیتا ہے کہ حکمران کو محبت یا خوف دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہی حکومت کرنی چاہیے۔ اس کو ملا جلا رجحان رکھنا چاہیے اور اس کو ایسا رویہ نہ رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف بھی بہت زیادہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ حکومت میں آنے کے ہر طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے اور جو بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے وہ اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حکمران کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے والا ظلم کس وقت کرنا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عوام کو لالچ دیتے رہو، کچھ طبقات کو بھی لالچ دیتے رہو جس کے ذریعے سے آپ کی حکومت ایک عرصے تک قائم رہ سکے۔ وہ فوج کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے فوج لازمی ہونی چاہیے لیکن فوج کو اتنی زیادہ اختیارات نہیں دینے چاہیے جس کی وجہ سے کل کو وہ حکمران کے لیے خطرے کا باعث بن سکے۔ وہ کہتا ہے حکمران کے لیے اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو سنگ دلی ہے وہ رحم دلی سے اچھی ہے، یعنی حکمران سنگ دل ہو، رحم دل اتنا نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ کچھ وعدے حکمران پورا کرے لیکن ضروری نہیں کہ جو وعدہ کر دے اس کو وہ پورا ہی کر کے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ خود کو وہ اچھا ظاہر کرے، خود کو اس کو اچھا ظاہر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فوج کو بھی وہ الجھائے رکھے، کبھی اس مقام پر کبھی اس مقام پر، جس کے ذریعے سے فوج اس کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے۔ وہ کہتا ہے دوست بناؤ تو پکے بناؤ، خارجی معاملات میں بھی پکے دوست ہوں اور پکے دشمن ہونے چاہیے۔ اور دوسرا برابری کی بنیاد پر دوستی کرنی چاہیے کیونکہ برابری کی دوستی ہی بہتر ہوتی ہے۔ طاقتور سے دوستی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس کے مطابق طاقتور سے دوستی کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے غیر جانبداری کا ڈھونگ رچایا جائے، جشن اور نمائش کی جائے جس میں عوام کو مختلف قسم کے جشن اور نمائشوں میں الجھا جائے تاکہ وہ اس میں مصروف ہو سکے۔ ساتھیوں پر وہ کہتا ہے کہ کافی زیادہ کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اگر میکاولی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج کا جو عوام ہے وہ بیدار ہو چکی ہوئی ہے، جمہوریت ہے ہر جگہ،
آج اگر بات کی جائے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اور سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ ساتھ آسانی سے ہی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ حکمران کی کون سی والی نیچر کیسی ہے، اور اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں حکمران اگر کسی میں اس قسم کی صفات پائی جائے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک رکھ سکتا۔ پہلی بات ہے کہ آج کل جمہوریت ہی قائم ہو چکی ہوئی ہے اور ہر بندہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ ظلم جہاں پر بھی ہو رہا ہو آواز اٹھتی ہے، بے شک انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن انصاف ملے یا نہ ملے لیکن آواز پھر بھی اٹھتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے جو میکالوی ہے اس کا نظریہ کسی حد تک محدود ہے، لیکن اگر ہم بات کریں آئی آر کی تھیری ریئلزم کے حوالے سے تو ریئلزم بھی وہی بات کرتا ہے جو میکالوی کرتا ہے۔ جو ریئلسٹک کلاسیکل تھیری ہے وہ یہی بات کہتی ہے جو میکاولی کے جو آئیڈیاز تھے، جو اس کے نظریات تھے۔ ایک خاص سیکٹ جو ہے وہ اس کو میکاولی کے ان نظریات کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک خاص سیکٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا جس میں ہم نے پوائنٹس کو جسٹ ڈسکس کیا ہے کہ وہ کون کون سے والے پوائنٹس ہیں کہ جس میں میکاولی بادشاہ کو مشورے دیتا ہے کہ وہ اپنی لمبی حکومت کیسے چلا سکتا ہے، کتنی دیر پا تک وہ اس کو چلا سکتا ہے۔